یہ دنیاوی محبتیں تو ہماری آزمائش کے لیے آتی ہیں کہ ہم عشق حقیقی سے کتنے قریب ہیں اور کتنا صبر کرتے ہیں، صبر کے ساتھ اس کی رضا میں کتنا راضی رہتے ہیں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ہماری من پسند چیز ہمیں پلک جھپکتے ہی واپس لوٹا دیتا ہے۔ مقصود تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارا صبر آزمائے، وہ ہمارا ایمان آزمائے۔ ایک وقت لگتا ہے صبر آزمانے میں، اس وقت کے گزرنے کے بعد ہی ساری چیزیں خود بہت ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنے صبر کا واویلا کسی کے سامنے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ سوچئے کہ ہمارا صبر زیادہ ہے یا حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ یہ جو ہم ہر وقت اپنی آزمائش گھڑیوں کا دنوں اور مہینوں میں حساب رکھتے ہیں، سالوں کا حساب کیے جاتے ہیں، تو بتائیں کیا ہماری آزمائش زیادہ طویل ہے یا حضرت یعقوب علیہ السلام کی؟ جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جدائی کاٹی، وہ کتنے برس کی آزمائش تھی۔ نبیوں کی آزمائشیں تو ہم سے بہت زیادہ تھیں، لیکن ہماری آزمائش تو بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس مقام تک پہنچنے کے لیے انگنت قربانیاں دی ہیں، تو کیا ہماری ایک بھی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا نیم البدل ہے؟ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم تو اپنے اللہ تعالیٰ کے دوست تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دوست یعنی خلیل اللہ کا لقب دیا تھا، اور انہیں آزمایا گیا، بار بار آزمایا گیا، اور ہر بار اپنی ہر آزمائش میں وہ کامیاب نکلے۔ لیکن ہماری آزمائشیں اتنی بڑی نہیں ہیں جتنا کہ ہم واویلا مچاتے ہیں۔ اگر ہماری آزمائشیں بڑی ہیں تو یاد رکھیے اس کا ثواب بھی تو ہمیں ملتا ہے، ہماری آزمائشوں کا صلہ بھی تو ہمیں ملے گا، صبر کا پھل بھی ملے گا۔ یقین رکھیے یہ انتظار، یہ آزمائشیں، یہ صبر کچھ بھی ضائع نہیں جائے گا، مجھے اور آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا۔